بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ڈالٹنز اٹامک تھیوری پڑھیں گے۔ ڈالٹنز اٹامک تھیوری جان ڈالٹن نے 19th سینچری کے شروع میں تجویز کیا تھا۔ کیمسٹری کے میدان میں ایک بنیادی تصور ہے یہ، جس نے میٹر کے بارے میں ہماری سمجھ میں انقلاب برپا کر دیا۔ ڈالٹن کا نظریہ کئی اصولوں پر مشتمل ہے، جس نے جدید ایٹمی نظریے کی بنیاد رکھی۔ اس کے جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 جو ہے کہ ایلیمنٹس جو ہے وہ بہت ہی چھوٹے پارٹیکلز یعنی ذرات پر مشتمل ہے، ذرات سے چھوٹے ذرات سے بنا ہوا ہے، جن کو ایٹمز کہتے ہیں۔ نمبر 2 ایٹمز جو ہے ہمیں نظر نہیں آتے، ایٹمز انویزیبل ہے، جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے۔ نمبر 3 جو ہے ایٹمز ایٹم جو ہے پیدا نہیں ہو سکتے، ان کو تقسیم بھی نہیں کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4 ہے تمام جو ایٹمز ہیں، ایک ہی ایلیمنٹ کے تمام ایٹمز جو ہوتے ہیں وہ ان کا ماس، ان کا سائز اور دوسری جو پراپرٹیز ہوتی ہیں وہ ایک جیسی ہوتی ہیں۔ نمبر 5 ہے مختلف ایٹمز کے پراپرٹیز مختلف ہوتی ہیں۔ کمپاؤنڈز جو ہے نمبر 6 پوائنٹ ہے، کمپاؤنڈز جو ہے تب بنتے ہیں جب مختلف عناصر کے ایٹمز آپس میں ایک فکسڈ ریشیو میں کمبائن ہو جائے۔ مثال کے طور پر واٹر جو ہے، اس میں ہائیڈروجن کے 2 ایٹمز ہیں اور آکسیجن کا 1 ایٹم ہے۔ نمبر 7 پوائنٹ ہے کیمیکل ری ایکشنز جو ہیں، اس میں ایٹمز کی ری ارینجمنٹ ہوتی ہے، یعنی کیمیکل ری ایکشنز ایٹمز کی جو ترتیب بدلنے سے ہوتی ہے۔ اس میں یا تو ایٹمز جو ہے الیکٹرونز وصول کرتے ہیں یا دے دیتے ہیں، اور اس طرح جو ایٹمز ہیں وہ ان کی ارینجمنٹ چینج ہو جاتی ہیں، اور نیو ایٹمز جو ہیں وہ نہ تو بنتے ہیں نہ ڈسٹروائے ہوتے ہیں، یعنی پہلے سے موجود جو کمپاؤنڈ جو ایلیمنٹس ہوتی ہیں ان میں ایٹمز کی ری ارینجمنٹ ہوتی ہے، اور اس طرح جو ہے کیمیکل ری ایکشنز وقوع پذیر ہوتے ہیں، اور اس لیے جو ہے اس میں ری ایکٹنٹ کا جو ماس ہے وہ ہمیشہ پروڈکٹس کے ماس کے برابر ہوتا ہے۔ ڈالٹن اٹامک
تھیوری نے کیمسٹری میں مختلف مشاہدات کے لیے ایک مربوط وضاحت فراہم کی اور مزید ترقی کے لیے بنیاد رکھی۔ اس نے سائنسدانوں کو گیسوں کے رویے، اسٹیچیومیٹری کے اصولوں اور عناصر کی پیریوڈیسٹی کو سمجھنے میں مدد کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ٹیکنالوجی اور سائنسی علم میں پیش رفت نے ڈالٹن کے نظریے کو بہتر کیا ہے، لیکن اس کے جو کی پرنسپلز ہیں کیمسٹری کے شعبے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔